وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں. کس ایشو میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو، پرہیزگاری نہ کر سکو، اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہو. یعنی ایک بندہ ہے، کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جناب، قسم کھا لیتے ہیں، بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا. اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، چانسز ہیں. اب وہ کہتے نہیں میں تو قسم کھا دی جی، میں انہوں نے کام ہی پڑھنا ہی نہیں ہے، میرے خزمہ نو کھان. یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں. جیسا کہ وہ سورۃ النور میں آیا تھا نا، وہ مستاح صحابی تھے، ایک اصحاب بدر میں سے تھے، حضرت عائشہ میں تہمت لگانے والوں پہ وہ شامل ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ بھئی میں وہ خرچہ لگایا ہوا تھا مہینے کا، میں آندہ سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اللہ نے جناب قرآن میں کہا کہ تم اللہ کے لیے دے رہے تھے تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ سر آپ ہوتے تو آپ کہتے جی گستاخی صحابہ ہے، وہ صحابہ تھا کہ 295 سی تسی مستاح دلوانی سی کہ بے حضور کی بیوی جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہی تو کیا ہے نا. بات سیدہ عائشہ کی ہو رہی تھی، احادیث سے ہو رہی تھی، انداز پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، باتیں درست تھیں، تو اس پہ 295 سی لگوائی کہ چونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے لہذا حضرت عائشہ پہ بات کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. سر اگر آپ یہ کرالس بنائیں گے نا تو آج کے بھی کسی سید کی گستاخی کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. وہ کس کی اولاد ہے؟ حضور کی، اہل بیت تو ہے نا. اور صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث میں ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. وہ تو ساری کے چرسی پوٹری جتنے سید پھر رہے ہیں ان کی توہین تو سیدھی 295 سی لگ جائے گی. تو نہ ان کی وجہ سے لگے گی، نہ نبی الاسلام کی کسی صحابی کی توہین سے رسول اللہ کی توہین ہوگی. کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں حضور کا جو ہے وہ سسر لگتا ہے، اس پہ بات کرنا حضور کے اوپر بات کرنا ہے. اور بھائی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بنے گی. نبی علیہ السلام کی اپنی ذات جو ہے نا وہ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو کتنے جو ہیں بزرگان دین آپ کے فارغ ہو جائیں گے. رسول اللہ کو گالی دینے والا تو گستاخ ہے نا. لیکن حضرت علی نے بھی کبھی اس کی یہ تعویل نہیں کی ہے کہ مجھے گالی دینا ہے، رسول اللہ کو گالی دینا ہے، تو لہٰذا جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت علی کے پاس بہت موقع تھا یہ بات کرنے کا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا جو سٹیٹس ہے وہ امت میں کسی کا بھی نہیں ہے. دین اللہ، رسول، قرآن آخرت کو ماننے کا نام ہے، کسی صحابی کو کسی شخصیت کو ماننے کا نام نہیں ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس ریشو پروپورشن کو آپ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بعض لوگوں کو عادت پڑتی ہے نا، اللہ کی قسم میں اب یہ نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے تو قسم اٹھائی اگر میں نے اب یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اب بعد میں احساس ہوا خام خواہ اٹھا لی تھی، یا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یا ایون ایشو بھی تھا، دین وٹ. مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مروان جو ہے حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا، نماز پیچھے پڑھ لیتے تھے. وہ کہتے تھے نماز پڑھنا علیحدہ معاملہ ہے، یہ اللہ کو خود جواب دے ہوگا. یہ ہے ایٹیچیوڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کام سے نہیں رکنا اس بات پہ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے. مراد یہ کہ قسم کھائی ہے تو پھر توڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور کہتے ہیں میں بعض اوقات عربیوں میں یہ عادت تھی کہ وہ قسم کھا لیا کرتے تھے عادتاً بھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں سے نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار ظاہر حضور کی طبیعت میں نرمی تو بہت تھی نا، چھوڑو. اتنی نرمی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے اور اللہ نے اتنے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے. وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے چھوڑے تھے. پھر حضور کہتے ہیں کہ میں پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کے مخالف کام کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور وہ میں کام کر لیتا ہوں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے تو اب وہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے. کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے قسم کا کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے.
آج کے دور میں تو کھانا کھلانا آسان ہے، کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کام کر لے، اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے، قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں آیا، اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے۔ کسی نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں روزانہ جناب 100 نفل پڑھا کروں گا، کئی لوگ اس طرح کی بھی منتیں مان لیتے ہیں، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا۔ اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ 1000 نفل پڑھنا مشکل ہے، تو اپنی منت توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اور یہ تو اس منت کی بات ہے جو حلال منت ہے۔ اگر کسی نے حرام منت مانی ہوئی ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی لمبی سی ایک چٹیا رکھوں گا، فلاں مزار پہ جا کے کٹواؤں گا، اور اب اس منت کو توڑنا چاہتا ہے، تو اس منت کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، یہ خلاف شرع منت ہے۔ جو شریعت کی باؤنڈری کے اندر منت ہے نا، اس کا توڑنے کا کفارہ ہے، باقی کا نہیں ہے۔ اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کبھی بھی مصیبت کو نہیں ٹالتی ہے، ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ صدقے سے مصیبت ٹال سکتی ہے لیکن منت سے نہیں۔ لیکن منت جب ونس کھا لی ہے تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ادروائز توڑنا ہے تو پھر کفارے کے ساتھ توڑنا ہوگا۔ قسم اور منت کے اوپر میرا مسئلہ 68 ریکارڈڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کلپس موجود ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی کے کام سے نہیں رکنا، یہ نہ ہو کہ تم نے قسم کھا لی اللہ کی، نیکی، پرہیزگاری اور آپس میں صلح کروانے سے رک نہ جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے ایک قسم کھائی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو فلاں سے ملی نا تو میری طرف سے فارغ ہے، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے تو باز کوئی نہیں آنا، یہ تو ملے گی، اور بیوی بھی جاتی رہے گی۔ پھر وہ ادھر اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں، تو توڑ دیں آپ قسم۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ بیوی مل لی اس کو، اپنے بھائی کو، یا سسرال میں کوئی ایشو تھا، میکے چلی گئی ہے جو آپ نے منع کیا تھا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملنے سے پہلے پہلے ہی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایڈا رسک نہ ہی لو، زنانیاں نہیں یہ بات آندیاں، کیونکہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک نیچر بنائی ہے کہ ان کا جو زیادہ ایفیلیشن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور میکے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ نیچرل بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو اس نے کدھر جانا ہے، وہ تو آپ کو نکالنے سے رہی، الا ماشاء اللہ، تو اس لیے اس نے اپنا تعلق تو پیچھے رکھا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے کئی بار بھائیوں کو وہ جائیداد بھی معاف کر دیتی ہیں کہ جی یا بھائی رکھ لیں یا جائیداد رکھ لیں۔ لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے کہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی کام نیکی سے اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالنا، قسم ڈال دی ہے توڑو۔